چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ عورت ملی تو اس نے کہا کہ اللہ کی بندی، تو مجھے زنا کی دعوت دے رہی تھی، تو مجھ سے نکاح کر لے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی زانیہ، بدکار اور غلط عورت مت سمجھنا، میں نے تیری پیشانی کے اوپر آخری نبی کا نور چمکتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے سوچا کہ وہ نور میرے اندر آ جائے، لیکن اس کو تو سلمہ لے گئی۔ ہاشم جا رہے تھے سفر میں اور مدینہ منورہ کے اندر قیام کیا اور رکے وہاں پر، تجارتی قافلہ جا رہا تھا، قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، مدینہ میں ٹھہرے، بازار کے اندر ایک حسین و جمیل عورت اور اس کے علاوہ نسبی شرافت اور نجابت، فہم، فراست، سمجھداری اور حسن و جمال اور عفیف، پاک دامی، نیک نامی اس عورت کے چہرے پر نمایاں تھی۔ تو ہاشم نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ پہلے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو عورت ہے یہ کسی کی منکوح ہے، کسی کی شادی شدہ ہے، یا اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی یا ہو گئی؟ تو بتایا کہ اسیہ بن جلا ایک شخص ہے، اس کی یہ منکوح تھی، اس سے اس کی شادی ہوئی تھی اور اس سے 2 لڑکے ہوئے تھے اور اس نے اس کو طلاق دے دی۔ تو ہاشم نے نکاح کا پیغام بھیجا اس عورت سے، سلمہ بنت عمرو سے، سلمہ سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو اس نے ہاشم کی شرافت اور اچھے اخلاق اور نجابت کی وجہ سے اس پیغام نکاح کو قبول کر لیا اور وہیں ان کا نکاح ہوا۔ کچھ دن وہاں رہے اور اسی دوران سلمہ کے حمل ٹھہر گیا، عبد المطلب، ہاشم کے بیٹے، وہ حمل ٹھہر گیا۔ اور پھر وہاں سے قافلے کو لے کر، تجارتی قافلے کو لے کر چلے اور غازہ پہنچے، فلسطین، اور غازہ میں ہاشم کا انتقال ہوا اور غازہ کے اندر ہی وہیں ان کی قبر بنائی گئی۔ یتیم پیدا ہوئے عبد المطلب۔ تو یہ مائکے کے اندر ہی رہتی تھی، عبد المطلب کی بیوی انتقال ہو، ہاشم کا انتقال ہوگا، ہاشم کی بیوی سلمہ وہیں رہتی تھی بنو نجار کے اندر، مائکے کے اندر۔ مطلب کے، عبد المطلب کے جو چچا تھے مطلب، انہیں پتہ چلا اور لوگوں نے تانے دیے، تو یہ اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے مدینہ گئے اور وہاں سے مدینہ سے انہیں اٹھنی کے اوپر سوار کر کے لائے۔ ان کا نام تھا شیبہ۔ جب یہ پیدا ہوئے تھے عبد المطلب تو ان کے سر میں ایک سفید بال تھا، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھ دیا، سفید بال کو شیبہ کہتے ہیں، شیبہ نام رکھ دیا، لیکن مشہور جو ہوئی عبد المطلب سے مشہور ہوئی۔ لے کر آئے مطلب، ان کے چچا، عبد المطلب کے چچا مطلب لے کر آئے، اونٹ کے اوپر سوار کیا، بہت لمبا سفر مدینہ سے مکہ سوار کر کے لے کر آئے، پیچھے اونٹ پر سوار کیا بھتیجے کو مطلب کو، اور کپڑے میلے کچیلے گندے ہو گئے اور یتیمی چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ مکہ کے اندر لوگوں نے پوچھا کہ مطلب یہ جو تیرے ساتھ سوار ہے بچہ یہ کون ہے؟ تو شرم کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے، یعنی عبد المطلب ہے، یہ عبد المطلب یعنی مطلب یعنی میرا غلام ہے۔ اور پھر نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے اور حرم میں آئے، اور حرم میں آ کر لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے اور یہ سردار رہے گا۔ عبد المطلب وہاں رہے اور عبد المطلب کے ایک لڑکا ہوا، جوان ہوئے، یہ ان کی شادی ہوئی تو ان کے ایک لڑکا ہوا، اس لڑکے کا نام تھا حارث، اور مکہ کے اندر کنواں تھا آب زمزم، زمزم کا کنواں، زمزم کے کنویں کو یمن کا ایک قبیلہ تھا جرہم، اس نے یمن کے وہاں پر آ کے وہ بس گئے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی سسرال والے بھی ہیں یہ جو جرہم والے، وہاں کر بس گئے تھے وہ لوگ۔ تو یہ لوگ ظلم و ستم کرنے لگے اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں کے اوپر، جرہم کے لوگ۔ آخر اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں کو مکہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور اطراف میں آباد ہو گئے یہ لوگ، لیکن ان لوگوں نے، بنو جرہم نے کعبے کی بے حرمتی کی اور ان کا ظلم و ستم بڑھنے لگا، تو عرب کے قبائل کے سارے لوگ ایک دم چڑھ گئے ان کے اوپر، چڑھائی کی اور لڑائی کی اور ان کو وہاں سے پھر بھگایا۔ لیکن یہ